بد نظر آئے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا۔ ہم مدینے میں تنہا لے کر جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا لے کر جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ یہاں پر جس نے مدینہ دیکھا ہو ان سے پوچھو۔ اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو نکل جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ سیدوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آج تو وقت ہی وقت ہے، آج اور کل ہمارے حضرت خوب بولیں گے اور ہم لوگ خوب مطمئن ہو کر کے سنیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے زندگی برقرار رکھی۔ ہمارے ایک بہترین عالم ہمارے گاؤں میں بھی ہے، نور عالم صاحب، اور ایک بہترین حافظ نور عالم صاحب ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے گاؤں میں حفاظ اور علماء ہیں، یہ بہت بڑا اس کا فضل ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ اور ہمارے حضرت جو تشریف لائے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، جس نے آل رسول کی تعظیم کی، جس نے سیدوں کی تعظیم کی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار انس میاں قبلہ، سرکار انس میاں قبلہ۔ دیکھیے آج ہمارے سامنے جو چہرہ ہے، وہ چہرہ ایسا جانا مانا نورانی چہرہ ہے، جب تک کوئی کسی کو دیکھ نہ لے۔ سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ ہم لوگوں نے
ایمان رکھا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے سرکار کی آل قیامت تک چلتی رہے گی۔ آقا فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ جس نے قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ، جس نے اہل بیت کو پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ۔ تو اہل بیت اور قرآن یہ ہمارے لیے یہ ایک ساتھ ہے، اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ آج امام حسین کی محفل منا رہے ہیں، سیدوں کا کرم ہے جو آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع میں سن رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم تمہارے بھی چہرے ہیں، ذرا سید کی طرف دیکھو، چہرہ چاند سا چمک رہا ہے، جیسے کوئی آسمان سے چاند چمک رہا ہے ویسے ہمارے حضرت کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اس چہرے کا دیدار کرنا یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، پھر بھی ہم گھروں میں سو رہے ہیں۔ اس چہرے کا دیدار کرنا یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے خوف و خطر، بغیر کوئی لالچ کے، بغیر کوئی لین دین کے آپ حضرت وہاں سے تشریف لاتے ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر ایک کرم ہے، یہ بھی ہمارے اوپر ایک کرم ہے۔ اور میں انشاءاللہ جب تک کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، جب تک مانگتا نہیں ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ حضرت کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یہ بے شک آل رسول کا چہرہ ہے، اور جس نے رسول اللہ کی آل سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، جس نے رسول اللہ کی آل سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو سرکار کی حال قیامت تک آتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم جیسے غلاموں کو دیدار ہوتا رہے گا۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے پھر گاؤں والوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئیں، اور بہت معجز شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، اور بہت ہی نورانی بیان ہوتا ہے، بہت ہی بہترین اور بہت ہی صلاحیت والا علمی بیان ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگوں کے دماغ سے بھی گزر جائے گا۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ ہمارے جیسا کوئی مقدر والا اس گاؤں میں ہم لوگوں کا نصیب ہے کہ سرکار ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، پھر بھی ہماری 50 کرسیاں نہیں بھرتی ہیں، اور ہمارے یہاں کے جو امام ہیں وہ بھی بہترین امام ہیں، بہترین صلاحیت رکھتے ہیں، بہترین پرہیزگار ہیں۔ آپ ان کو بھی دیکھیے اور ان کے کہنے کے مطابق چلیے۔ آج ہم سید صاحب کی بارگاہ میں یہ مائک پیش کرنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جب تک حضرت بالکل مکمل تقریر بند نہ کر دے کوئی جھپکے گا نہیں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ آدھے لوگ سو رہے ہیں، آدھے لوگ جاگ رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر کوئی دوسرا پروگرام ہو تو رات بھر جاگتے ہیں، ارے یہ تو امام حسین کا ذکر ہے۔ ارے کربلا کے میدان میں سرکار امام عالی مقام اگر چاہتے تو قرآن پہلے ہی 1400 سال پہلے بشارت دے چکا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے تو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے سرکار کی آل بھی قیامت تک زندہ رہے گی۔ تو ہم نعرے تکبیر کے ساتھ سرکار کے ہاتھ میں مائک پیش کریں گے۔ ذرا بلند آواز سے دیکھو، نیند کھول کے ایک دم نیند سے اٹھ جانا۔ اچھا آپ پڑھیں گے؟ اچھا میں ابھی امام صاحب ایک بار نعرہ ہونے لگا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت
सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे हाफिज साहब को माइक पेश करता हूँ और हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा कि नात गुनगुनाए और हम लोगों को सुनाए, बहुत मजा आएगा।